صفحہ نمبر 754 پر بریلی کے شہنشاہ نے لکھا، فرمایا احسان العیون کے حوالہ سے کہ بعض صالحین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو حضور سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں، رات کی نیند کو چھوڑتے ہیں، آپ کے حضور آپ کا میلاد مناتے ہیں، حضور ان کے لیے کچھ ہے؟ کیا اجر ہے؟ آپ جو بیٹھے ہو حضور ان غلاموں کے لیے کوئی اجر ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فرح بنا فرحنا بھی، فرمایا جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالہ سے شارح بخاری امام قسطلانی آپ نے بھی ایک بات لکھی، آپ نے فرمایا لا زال اہل الاسلامی یختفلون بشہر مولدہ، فرمایا اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لنگر بھی پکاتے ہیں، اور جو آخری بات آپ نے کی، جو مزے کی بات ہے، جو میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یظہرون السرور، سرکار کا میلاد منا کر خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حوالے دے رہا ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا ذوق عطا فرمائے۔ تسی تے کہندے ہو خطیب آوے تے چڑھ دیں ساری کان تے ہاتھ رکھے تے پیرے باؤ سنا دے روا دے تانوں، رون تو باہر آو کچھ اپنے عقیدہ۔ آج بدبختی یہ ہے کہ میرا نوجوان کسی کو یہاں اٹھا کے غیر بندہ کہے نا میلاد ساری دیہڑی رات کرتا رہا، میلاد 10 میلاد ہے کتھے، تے کہے گا منوں کی پتہ، میں تے لنگر واسطے گیا سا۔ یا صبح انہوں توجہ ہنسانے کی بات نہیں، دردلی رو رہا ہوں آپ کے سامنے، سرما بھی لا سکنا تے لاواں گا جہو جی مینوں آندی ہے، کیونکہ تسی ہوں جو وال نہیں آنا۔ سب سے بدبختی کی بات یہ ہے کہ نوجوان سنی سے پوچھا جائے کہ بتا میلاد مصطفیٰ میں رہا ہے، یہ میلاد کہاں سے ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، فاضل نوجوان، عالم نبیل، حضرت علامہ مولانا قاری زہد ندیم سلطانی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر و کرم فرمائے، آمین۔ توجہ بھیا باپ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، جا کے بیٹھیا کرو۔ تو آڈا تے آلہ کوئی آکھے نا کہ جرا نماز نہیں پڑھے گا دوزخ جائے گا، تسی آندے سبحان اللہ۔ ہنسنا نہیں، میں تھانوں احباب یہ بات کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھا کریں۔ تو جو بھئی ایک دعا سبحان اللہ آکھو۔ قبلہ سلطانی صاحب تشریف لے آئے نے تے ٹائم میرا بھی ان مک چل آئے، جڑی آیت کریمہ میں قرآن کریم برہان رشید دے اندروں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا تو سبحان اللہ آکھو تھوڑا جیا۔ رب کائنات دا قرآن اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اللہ دا قرآن آندہ ہے جدو میرا فضل ہو جاوے،
میری رحمت ہو جاوے پھر فلیفرحوا پھر خوشی کرنی ہے آو عزیزان من ہر قرآن آندہ ہے جدو رب دا فضل ہو جاوے رب دی رحمت ہو جاوے پھر خوشی کرنی ہے آو ہن قرآن کو لو پوچھنے قرآن دس اللہ دا فضل کیے اللہ دی رحمت کیے اللہ دا قرآن آندہ ہے بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا میرے مصطفیٰ دی ذات مومنوں تھوڑے واسطے فضل کبیر بن کے آئیے اور اللہ دا قرآن آندہ ہے فضل ہو جاوے پھر خوشی کرنی ہے لیکن عزیزان من قرآن نو میرے مصطفیٰ دی ذات فضل کبیر آخری ہے اور آؤ قرآن کو پوچھنے یا قرآن دس پھر رب دی رحمت کی ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمین فرمایا میرے مصطفیٰ دی ذات تھوڑے واسطے رحمت بن کے آئی ہے بلکہ تھوڑے واسطے نہیں کل عالمین واسطے رحمت بن کے آئی ہے عزیزان من توجہ فرما دے جانا اور ذات مصطفیٰ رحمت بھی ہے ذات مصطفیٰ فضل بھی ہے کہ اللہ دا قرآن آندہ جدو میرا فضل ہو جاوے جدو میری رحمت ہو جاوے پھر خوشی کرنی ہے سنی تینو مبارکوں میں تو عجب سرزمین اپنے گاؤں وچ بہ کے مسجد وچ بہ کے مصطفیٰ دا میلاد پیا کرنا ہے تو قرآن تے بھی عمل کرنا ہے مصطفیٰ دے فرمان تے بھی عمل پیا کرنا ہے ان آؤ عزیزان من میلاد مصطفیٰ وچ میں نما لیو ان میلاد دیا جھنڈیاں لگانا لیو میلاد دے جھنڈے لگانا والے آؤ شار بخاری امام قسطلانی مواہب لدنیا چک آؤ فرمان دی سیدہ آمینہ فرمان دیا نے حضور دی ولادت دا بیلا قریب آ گیا جبریل امین 3 جھنڈے لائے آئے نے ایک کعبے دی چھت لگ گیا ہے ایک مشرق لگ گیا ہے ایک مغرب لگ گیا ہے رب کائنات عزت دی قسم جبریل نے مشرق اور مغرب جھنڈے لا کے دسے آئے دنیا والے ہو جڑا سونا آن والا ہے یہ مشرق و مغرب دا مالک بن کے آن والا ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں سیدنا جبریل امین نے کعبے دی چھت جھنڈا لایا ایڈی ترجمانی میرے بریلی دے بابے نے کی تھی فرما دینے جبریل امین نے کعبے دی چھت لا کے جھنڈا دسیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو فرمایا میرے مصطفیٰ دی ذات کعبے دا بھی کعبہ بن کے آئی آؤ عزیزان من میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک حدیث پاک الدر المنظم دے اندر عبدالحق العبادی دیوبندیاں دا چوٹی دا مولوی ہے وہ اس روایت کو اپنی کتاب اندر نقل کرتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روایت منقول ہے روایت ہے یہ نہیں کہ یہ روایت اگر الدر المنظم دے اندر عبدالحق العبادی نے دیوبندیاں دے مولوی لکھی ہے تو سنیاں نے لکھی یہ روایت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب سبل الہدا فی مولد المصطفیٰ دے اندر بھی لکھی ہے امام ابو الخطاب نے یہ روایت التنویر فی مولد البشیر والنذیر اندر بھی لکھی ہے بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے اسی توجہ نہ سننی ہے تو یاد کر کے جانی ہے یہ حدیث پاک یاد کرو گے نا تو توانو کدی بھی پوچھے گا نا میلاد کتھے ہے تو اسی سینہ تان کے دسو گے میلاد مصطفیٰ دی حدیث وچ نظر آتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم چل رہے تھے مررتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصار
وکانا یعلم وقایع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں ہم حضور کی معیت میں چل رہے تھے تو چلتے چلتے ہم عامر انصاری کے گھر کے پاس پہنچے۔ وجہ حضور فرماتے ہیں، ابو درداء فرماتے ہیں ہم حضور کی معیت میں چل رہے تھے تو چلتے چلتے ہم عامر انصاری کے گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ پھر ابو درداء نے اس آواز کو بھی بیان کیا کہ آ رہی تھی۔ فرمایا حضور کے صحابی وقال یعلم وقایع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عامر انصاری اپنے محلے والوں کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے، حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر رب کائنات نے جو رحمت امت مسلمہ پر کی، عامر انصاری اس کا ذکر کر رہے تھے۔ عامر انصاری کہہ رہے تھے کہ جب حضور آئے مشرق کے جانور مغرب اور مغرب کے مشرق چلے گئے، شمال کے جنوب اور جنوب کے شمال چلے گئے، ان سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور آ گئے ہیں۔ عامر انصاری کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے ساتھ عامر انصاری کے گھر میں وہ مصطفیٰ کا میلاد کر رہے تھے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور چند منٹ کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح کان لگا کے سنا۔ جب حضور کو پتہ چلا نا میرا میلاد پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور نے فرمایا دستک دی جائے، کنڈی کھڑکائی جائے۔ کنڈی کھڑک گئی۔ توجہ ہے، کنڈی کھڑکی تے عامر انصاری دے گھروں آپ دا پوتا باہر آیا تے آکے انج کر کے کنڈی کھولی نا تے کھول کے ویندیاں ساری بدوہا دا چہرہ چونک گیا تے آواز مار کے آندہ ہے بابا جس سائیں دا میلاد پیا کرنا ہے سائیں آ گئے نے۔ فرمایا جیدہ میلاد پہ کرنا ہے سونا آ گیا ہے۔ تے عامر انصاری نے کر کے حضور والوے کیا نا تو حضور عامر انصاری کے گھر تشریف لے گئے تو عامر انصاری نے ہاتھ باندھے اور عرض کی حضور میلاد میں کر رہا ہوں۔ سرکار نے نہیں فرمایا ہوئے یہ کی کرنا پہ ہے، یہ تو شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، غیروں کا میں نے حوالہ دیا ہے، اپنے بزرگوں میں اس بات کو لکھا ہے۔ عامر انصاری کے گھر جب حضور تشریف لے کے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر انصاری تو میرا میلاد کر رہا ہے؟ جی سونا آپ کا میلاد کر رہا ہوں، کچھ عنایت فرما دیجئے، کچھ رحم کر دیجئے۔ میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا غور کرنا، میرے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون لکا۔ فرمایا عامر انصاری میرا میلاد کرنے والوں رب کائنات نے تم پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور فرمایا رب کے سارے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اگلی گل جڑی چس والی ہے میرا عقیدہ بیان کرے گی، انہوں رب کائنات پیارے محبوب نے فرما دیتا، فرمایا عامر انصاری رب کائنات نے اپنی رحمت کے دروازے تجھ پہ کھول دیے ہیں، رب کائنات کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن عامر انصاری دے دل نو سکون نہیں آیا، عرض کیتی سونے توجہ ہے جملہ دے جا رہے ہیں۔ عامر انصاری فرماندے نے حضور وہ تو رب ہے، آپ بھی خوش ہیں کہ نہیں؟ آؤ خدا کی بات کرنے والوں صحابی کا عقیدہ دیکھو، عرض کی حضور رب تو ہے، صحیح آپ بتائیں آپ بھی خوش ہیں کہ نہیں؟ رب تو خوش ہو گیا۔ آج رب کو خوش کرنے والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر محبت نہ ہوئی تو قبر میں پتہ چل جائے گا۔ پھر اتھے جڑے حال ہونے نے نا میلاد مصطفیٰ وچ بہ کے آج اقرار کرو کہ اسی کائنات دی ہر شے کو ود کے محمد نال پیار کرنے ہاں، رب محمد دی قسم ہے یہ ایسا پیار ہے جڑا زندگی وچ بھی نجات دے گا، میدان معاشر وچ بھی رسوت ہون تو بچا لے گا۔ حضور نال پیار کرنا ہے صحابی دا عقیدہ۔ فرمایا حضور رب تو ہے، آپ فرمائیں سائیں تسی راضی ہو کہ نہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جملہ فرمایا ہے، فرمایا من فعل فعلک نجا کما نجاتک، فرمایا عامر انصاری جڑا تو پیا کم کرنا ہے، جڑا تو کم پیا کرنا ہے، عامر انصاری کردے کی پیسی میلاد مصطفیٰ پہ کردے سن، فرمایا عامر انصاری جڑا تو پیا کم کرنا ہے، قیامت تک جڑا ایک کم کرے گا میں محمد میدان محشر چودی شفاعت فرما دے مانگا۔ اتنا بڑا کام ہے، فرمایا قیامت تک جڑا مجھ محمد دا میلاد عامر انصاری تیرے آلہ کام کرے گا میں محمد دی نجات فرما دے مانگا۔ اب آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا کارنامہ ہے، اتنی بڑی بات ہے، آئیے چند منٹ کے اندر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے سنا، سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت ہوئی تو جب جناب آدم کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا میرے بطن پاک میں آیا تو فرماتی مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا بلکہ مجھے دھیمی دھیمی خوشبو آتی ہے۔ یہ بہت ہی لمبا واقعہ ہے لیکن عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے میلاد کے وقت رب کائنات نے پوری امت کو بیٹے عطا کیے، فرمایا آج محمد کی خوشی ہے ساری امت کو بیٹے عطا کیے جائیں گے۔ اب آپ بیٹھے ہیں، میں بھی آیا ہوں، میلاد مصطفیٰ آپ نے سنا، میں نے پڑھا، سلطانی صاحب بھی میرے بعد میلاد ہی پڑھیں گے، لیکن ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میلاد تو سنتے ہیں، کبھی مقصد میلاد کا بھی پتہ ہے؟ مقصد میلاد کیا ہے؟ کوئی نوجوان ہاتھ کھڑا کرے جسے پتہ ہو مقصد میلاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ احباب میلاد مصطفیٰ میں تو آپ آ گئے، اشتہار پہ بھی میلاد مصطفیٰ لکھا ہے، لیکن ایک لفظ ہو رہا ہے جسے مقصد میلاد کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لے کر آئے، سرکار کا مقصد کیا تھا۔ آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے، درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء موجود ہیں، حضرت صاحب اکثر ایسے ہوں گے جو عشاء پڑھ کر نہیں جا کر فجر نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات غلط کر رہا ہوں تو کوئی رد کر سکتا ہے۔ اکثر آپ میں سے نوجوان ایسے ہیں جو عشاء پڑھ کر نہیں جا کر فجر نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں سے محفل نعرہ لگائیں گے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو چادروں سے بات ہار نکلیں گے جی موت بھی قبول ہے۔ تجھے 5 وقت مسجد میں آنا قبول نہیں ہے، تجھے موت کیسے قبول ہو جائے گی؟ جی تو کرتا ہے شہید ہو جاؤں لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ احباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے۔ مجھے بزرگ کہہ رہے تھے کہ امام زین العابدین کے حوالے سے بھی کچھ بیان کرنا ہے، تو امام زین العابدین کی سیرت کربلا کے بعد علماء اس بات کے گواہ ہیں کہ امام زین العابدین نے آ کر کربلا کے بعد صرف مصلی کو ہی سجایا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، میرا امام مصلی پر بیٹھ کر اتنا پاورفل ہو گیا تھا کہ اس وقت کی سپر پاور بھی امام کے قدموں سے ڈرنے لگی تھی۔ یہ مصلی کا فیض ہے۔ اگر میلاد میں آئے ہو تو مقصد میلاد بھی لے کے جاؤ۔ مقصد میلاد کیا ہے؟ اللہ کرے تم مقصد میلاد سمجھے۔ آج میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھا ہے، صبح جب چونک سے گزرے تیرے چلنے کا انداز بدل جائے، تیری نگاہیں نیچی ہو جائیں، تیرے چہرے پر سنت رسول آ جائے، تو صبح اٹھ کر قاری صاحب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھے اور تجھے بتانا نہ پڑے، لوگ دیکھ کر کہیں لگتا ہے رات میلاد کی محفل میں مصطفیٰ کا غلام ہو کر آیا ہے۔ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ۔ میں بلہ اسٹیٹ پہ کھڑا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، اللہ سلطانی صاحب معذرت کے ساتھ 2 منٹ صرف۔ میرا ایک دوست ہے، ہم نے اکٹھے دورہ کیا، میں اس سال جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوا ہوں، وہ پنجابی میں تقریر کرتا ہے، اللہ نے اسے آواز دی ہے، اللہ اسے وہ ترقیاں عطا فرمائے، میرا بھائی ہے۔ میں اردو میں تقریر کرتا تھا حضرت صاحب اس طرح، کیونکہ میں نے اپنے سائیوں کی معیت میں رہ کے آستانہ لیا کوٹلہ شریف حضور قبلہ عالم صاحبزادہ میاں صغیر احمد صاحب جو مفتی میاں تنویر احمد صاحب کے بڑے بھائی ہیں،
ان سے میں نے 14 سال ان کی میت میرا الحمدللہ مجھے فخر ہے. میں نظامیہ میں بھی پڑھتا تھا پھر بھی پڑھ کے ان کے پاس آ جاتا تھا. یہ ان کا فیض ہے. لیکن تسا لوگ نہیں جیت دیں. ذرا اردو ہی تقریر کر دیں اسی کہنے لاؤ جی مولوی کھاتے دا نہیں ہے. احباب ٹھیک ہے ترنم میں میلاد پڑھنا چاہیے لیکن احباب یہ بات تو نہیں ہے جو میں نے آگے کہا ہے کہ صبح نوجوان کو پڑھ کے ہاں بھی راتی میلاد سے گیا سے انہیں کیا ہاں کی کیا انہیں کیا پتہ نہیں پر چس بڑی آئی ہے. چس لینے کے لیے نہ آیا کرو. احباب ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں مقصد میلاد کو سمجھو. میلاد مصطفیٰ کروانا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن سے ثابت ہے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. میرا عقیدہ تے ایڈا سونا ہے میرے بابے آندے نے انج کر کے کوئی دیوار تے لیک کوے کھچ کے کوے میرے عقیدے جو ثابت ہے اسی وہ لیک بھی قرآن جو ثابت کر دے وہاں گے. تیرا عقیدہ اتنا شفاف ہے اتنا صاف ہے لیکن خدا را کچھ اپنے اعمال پر بھی غور کر اپنے کردار پر غور کر. تجھے پتہ ہے اسرائیل کسی کو مہلت نہیں دے گا. میرے امام زین العابدین جب کربلا سے واپس آئے تو حضور نے آ کے مصلی سجایا. پھر اتنا مصلی سجایا کہ اس وقت کے بادشاہ نے غریب کا حق مارا. امام جھونپڑی میں وہ باہر جنگل میں جھونپڑی ہے میرے امام کی. لوگ جا رہے ہیں کتار در کتار. بادشاہ پریشان ہے. اس نے کہا میرے دربار میں اتنے لوگ ہیں اتنی ریل پیر ہے لیکن لوگ جھونپڑی کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اسے یہ نہیں پتا تھا لوگ ریل پیر کو نہیں دیکھتے محمد کی غلامی کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام زین العابدین اس وقت کے حکمران نے غریب کا حق مارا. میرے امام اس کے بادشاہ میں آ گئے اس کے دربار میں آئے. میرے امام نے کہا تو نے غریب کا حق مارا ہے نکال حق. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میں وقت کا گورنر ہوں. میرے امام نے ایڈی کو زمین پہ مارا. فرمایا تو وقت کا گورنر ہے تجھے پتہ نہیں میں حسین کا بیٹا ہوں. یہ پاور کیسے آئے گی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے آج تو بھی قرآن سے پیار کر. آپ کے جام مدرسہ اسلامیہ بنا اس میں بچے کو بھیج قرآن پڑھا. لیکن تیرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے لو جی مولویوں دی زندگی کو نہیں 8,000 روپے 10,000 روپے دین دینے. لیکن تجھے یہ پتہ نہیں یہ زندگی 70 سال کی گزر جائے گی. جو اہم مشن ہے اسے یاد رکھتا ہوا نظر آ. یہ زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہوگی. احباب ہزاروں راز نہ گفتہ ہیں میرے سینے میں بات بڑھ جائے گی یارانے چمن جانے دو. آخر میں یہی عرض کر رہا ہوں درد دل ہے کہ آپ مقصد میلاد کو سمجھیں. اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے ہمارے دلوں میں آقا کی باتوں کو سنبھال رہے تھے جناب حافظ ذیشان حبیب نقشبندی کوٹلوی صاحب. ان کے خطاب کے دوران تشریف لائے ہمارے اس بزم کے روح رواں جناب حضرت علامہ مولانا قاری ظاہر ندیم سلطانی صاحب سیالکوٹ کی سرزمین سے تشریف لائے. ان کے ساتھ جی خرم شہزاد ہارونی صاحب سیالکوٹ کی سرزمین سے. ابھی میں نے انشاءاللہ العزیز اپنے بہت ہی پیارے مہمان جناب قاری زبیر احمد نقشبندی صاحب کو تلاوت کے لیے دعوت دینی ہے. وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں گے. ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک ثنا خان ہے. اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کا خطاب ہوگا. آپ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے جناب قاری زبیر احمد نقشبندی صاحب کو. میں بلا تخیر دعوت دے رہا ہوں. ایک بھی شعر نہیں ایک بھی ربائی نہیں. میں ربائی نہیں کہنی. میں پہلے دسیا ہے میں وہ بندہ نہیں کہ تانوں شعر سنائی جاواں. گل اس طرح ہے کہ تانوں گل سمجھ آ جائے. علامہ صاحب نے بڑا پیارا بیان فرمایا ہے کہ مقصد میلاد سمجھو. قاری صاحب تلاوت فرمان گے. اس کے بعد انشاءاللہ میری چھوٹی جی حاضری ہوئے گی. اس کے بعد انشاءاللہ خرم شہزاد ہارونی صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب مداوت داروں کی گود میں استقبال کیجئے جناب قاری زبیر احمد نقشبندی صاحب. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فإنك غفور رحيم بسم الله الرحمن وإذ قال إبراهيم رب اجعل البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فإن
غفور رحيم رب ومن عصاني فإنك غفور رحيم فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے قاری زبیر احمد نقشبندی صاحب۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھائی کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک دفعہ نعرہ بلند کیجئے آپ کے نعروں کی گونج میں میں نے صرف ایک اشارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اس کے بعد میرے پاس خصوصی نعت خان جناب خرم شہزاد ہارونی صاحب سیالکوٹ کی سرزمین سے تشریف لائے، وہ انشاءاللہ میری نظروں میں ہے، انشاءاللہ ان کو دعوت نعت دینی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کا خطاب ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لیکن جملہ سماعت فرمائیں، جس کو سمجھ آ جائے۔ علامہ صاحب انشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ وہ سٹیج کی ممبر کی زینت بنیں گے۔ آپ تمام احباب جملہ سماعت فرمائیں۔ میں علامہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چاہتا ہوں کہ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بڑا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے، رب کے قرآن کی صورت میں آقا کی نعت سنا رہے تھے۔ جملہ سماعت فرمائیں کہ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اس قاری کی بات نہیں کر رہا جو اہل حق قاری ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کو تو پڑھیں لیکن پھر بھی کہیں کہ میرے آقا ہم جیسے ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اس قاری کی بات کر رہا ہوں۔ جملہ سماعت کیجئے گا کہ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ جتنا بھی اچھا پڑھ لیں آپ، کیونکہ قرآن بھیجنے والا میرا رب ہے۔ اترا کہاں پہ؟ سینہ مصطفیٰ، جس کو میرے نبی پاک کے سینہ پاک سے جتنا پیارا ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے سبحان اللہ۔ سارے بولیں گے، سارے بولیں گے، وہ سینہ ہے جس کے بارے میں میرا رب قرآن میں فرماتا ہے عالم نشرح لاکا صدرک۔ یہ وہ سینہ ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے اے محبوب آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ میرے آقا نے جب میرے آقا پہ قرآن اترا تو قرآن کو لانے والے جبریل ہیں، اترا کہاں پہ؟ سینہ مصطفیٰ پہ۔ بھیجا کس نے؟ رب نے۔ اب دیکھنا قرآن کتابوں کی سردار ہے، جن پہ اترا وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور جو بھیجنے والا ہے وہ ساری کائنات کا خالق ہے، سارے کائنات کا مالک ہے۔ پھر صحابہ کی فہرست میں چلے جائیں، ہر صحابی قرآن کے قاری، ہر تابعی قرآن کے قاری، ہر راوی قرآن کے قاری، ہر ولی قرآن کے قاری۔
میرے دادا علی حجویری قرآن کے قاری، میرے بابا فرید قرآن کے قاری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قرآن کے قاری، جس کو دیکھو ہر بندہ قرآن کا قاری، مگر کبھی قرآن سے پوچھ ہر کوئی تیرا قاری، تو کس کا قاری؟ تو آواز آئے گی شدہ مدہ شدہ مدہ زبرہ زیرہ، سب شان تیری بچ آئیاں، زبرہ زیرہ شدہ مدہ سب شان تیری بچ آئیاں، آما لوکا خبر نہ کائی تے خاصا رمضہ پائیاں، آما لوکا خبر نہ کائی تے خاصا رمضہ پائیاں۔ پھر کہنے دیجئے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد ابو ذر تمبر اور عمار بھی جیون بھر لوگوں مصروف رہے اس کوشش میں کہ سلمان سمجھ میں آ جائیں، جن کے سمجھ میں میرے آقا کے سلمان نہ آ سکیں، وہ کیا سمجھے میرے ابو بکر کی شان کیا ہے، وہ کیا سمجھے میرے آقا کے عثمان کی شان کیا ہے، وہ کیا سمجھے میرے آقا کے عمر فاروق کی شان کیا ہے، وہ کیا سمجھیں گے میرے عثمان غنی کی شان کیا ہے، جن کو میرے آقا دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دیں۔ آج لوگ اٹھ کے ان کے اندر تفرقہ بازی بنا لیں۔ علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، شان سیدنا صدیق اکبر پیش فرما رہے تھے۔ میرے دوستو ان باتوں کو سمجھو، ٹائم نہیں، میری عادت نہیں کہ جب علماء سٹیج کی زیب و زینت ہوں تو میں لمبی باتیں کروں۔ ایک ہی شعر بولا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیے تمہید باندھ کے آپ کو، کیونکہ یہ نقیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ محفل کو ہینڈل کرنا۔ تو میں نے چند منٹ کی عرضی پیش کرنی تھی، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے خرم شہزاد ہارون صاحب کو دعوت دینی ہے۔ آپ عقیدے والے بندے ہیں، عقیدے والوں کی بات سنا کریں اور اپنے عقیدے پہ پابند رہا کریں۔ نارکگو میں استقبال کیجئے شاعر سیالکوٹ کی بڑی پیاری آواز جناب خرم شہزاد ہارونی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بلند آواز سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلا تخیری اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ مختصر وقت میں جم جم کے میرے ساتھ مل کے سرکار کا ذکر کریں گے۔ ہاں